ویلکم بیک. اس اہم موڑ پر سابق جو وزیر دفاع رہ چکے ہیں خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور اہم سفارتکاری میں بھی انہوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا. خصوصاً یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں اب سب ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جب بھارت کے ساتھ جنگ جیتی، اس کے بعد جس طرح سے سفارتکاری کی گئی، وہاں سے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اس خطے کا ایک اہم ملک ہے. اور یہی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آج پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے جس طرح سے اسلام آباد میں وہ جسے کہتے ہیں کہ ناممکنات کو ممکن بنانا، یعنی امریکہ اور ایران کو ایک ایسے وقت میں جب جنگ بڑی شدت اختیار کر چکی تھی، ساتھ بٹھانا کہ مذاکرات ہوں تاکہ امن کی طرف بڑھا جا سکے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار جوائننگ اس. بہت سارے پہلو ہیں پاکستان کا بھی اس میں بہت زیادہ سٹیک انوالو ہے. گو سب کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف میسیجنگ کا ہے، ہم شاید صرف ادھر سے ادھر ایک چٹھی لے کر کے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ اچھا کمپریہنسو آؤٹ کم نکل سکے، جنگ بندی جامع طور پر ہو سکے. بٹ واٹ آر دا رسکس اینڈ چیلنجز انوالو فار پاکستان ان دس؟ دیکھیے، پاکستان کے دو خطرات تھے. ایک خطرہ تو یہ تھا کہ یہ جو امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے ساتھ، یہ پھیل کر ایران عرب جنگ نہ بن جائے. اوکے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی ہمیں، اور یہ معاملہ نہیں ہوا. اور اس میں جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کی اور دوسرے ممالک کی جو دانش تھی اور ضبط تھا، ریسٹرینٹ تھا، جی، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ جنگ نہیں پھیلی اور جو اپنی اصل صورت میں تھی اسی میں قائم رہی. صحیح. جس کی وجہ سے آج آسانی ہوئی. دوسرا جو پاکستان کو خطرہ تھا، جو آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیل کی قیمتوں کا کتنا بڑا ایفیکٹ ہے پاکستان کے اوپر. گیس کی سپلائیز کا بھی ایفیکٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے بہت ساری ایسی نان انرجی سپلائیز بھی ہیں جو مشرق وسطیٰ سے پاکستان میں آتی ہیں. مثلا پلاسٹک کا دانہ پاکستان کا سارا وہاں سے آتا ہے. اوکیجنلی ہم وہاں سے کھاد خریدتے ہیں. دوسری بہت پولی پروپلین، پولی ایتھائلین، سلفر، ہیلیم، بہت سارے نان انرجی ایکسپورٹس جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اہم ہوتے گئے. تو پاکستان کی اکانومی کے لیے جو ہٹ ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم سب پریشان ہیں. اوور آل جو لانگ ٹرم سپلائی کی جو سچویشن ہے، پاکستان کا سارا ڈیزل کویت سے آتا ہے. اگر وہ بند ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی اپنی جو کیلکولیشن ہے وہ دوبارہ کرنی پڑنی تھی. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ دو میجر ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بھی اس میں جو ہے وہ پورا کردار ادا کیا. لیکن اہم بات یہی تھی کہ ہمیں چونکہ امریکہ اور ایران دونوں کا ایک اعتماد حاصل تھا پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی متحرک سفارتکاری کی وجہ سے، جس کا نتیجہ آج کے مذاکرات کی صورت میں نکلا ہے. اچھا، تو خرم دستگیر صاحب، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف 15 پوائنٹ فریم ورک ہے امریکہ کا، دوسری جانب ایران کا 10 پوائنٹ، اور ظاہر ہے وہ ایک راؤنڈ آف ٹاکس میں تو حل ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن آپ کے لیے، آپ کی اوپینین میں، امریکہ اور ایران ان کو اگر آپ الگ الگ بتائیں کہ بیر منیمم کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں سے پھر یہ کہا جا سکے کہ دے ہیو اگریڈ کہ آئندہ مزید بات چیت ہوگی اور جو پھر باقی سارے مسائل ہیں اس پر بیٹھ کر بات ہو؟ جی، وہ بڑا واضح ہے کہ جو معاشی معاملات ہیں وہ فوقیت لیں گے. they will be preferred. اور معاشی معاملات میں جو ہے جو آئی تھنک بیسٹ پاسبل آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جائیں، جو اس کے بین الاقوامی سینکشنز ہیں، ایران کو تیل بیچنے کی اجازت مل جائے، ایران بین الاقوامی بینکنگ کا حصہ بن جائے. اور دوسری طرف ایران یہ اعلان کرے کہ جو آبدائے ہرمز ہے وہاں اب بلا روک و ٹوک بین الاقوامی تجارت ہوگی. تو یہ آئی تھنک بیئر منیمم ہے جس میں سب دنیا کا سب سے زیادہ انٹرسٹ بھی انہی چیزوں میں ہے، ایران کا انٹرسٹ بھی انہی چیزوں میں ہے. اور دیکھیے یہ دونوں جو آسپیکٹ ہیں یہ وہ ہیں جو عوام کو افیکٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے عوام، امریکی عوام جو ہیں، ان کے لیے بھی اگر یہ مثبت خبر جاتی ہے
تو جنگ کا جو جنون ہے اس میں کمی آئے گی. اسی طرح ایران میں بھی جو ہارڈ لائنرز ہیں, اگر ایران اپنے عوام کو یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹی ہیں, تو وہاں بھی جو جنگ کا جنون ہے یا مزاحمت کا ایک جذبہ ہے اس میں بھی کمی آئے گی کہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس جنگ کے نتیجے میں صرف تباہی نہیں ملی بلکہ آنے والی خوشحالی کی امید بھی ملی. اور سر امریکہ کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ معاشی ایسپیکٹ ہی ول بی پریفرڈ رائٹ ناؤ اینڈ دیٹ از دی اوپننگ آف دی اسٹریٹ آف ہرموز. جی, آئی تھنک جو آپ نے کہا کہ درست کہا کہ جی پہلے کون سی چیز ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں پھر آنے والے دنوں کے لیے جو زیادہ ٹرکی اور سیریس ایشوز ہیں, جیسے ایران کا جوہری پروگرام ہے یا میزائل پروگرام ہے, یا ایران کی طرف سے یہ گارنٹی کہ وہ گارنٹی کا مطالبہ کرے گا کہ بھئی اسرائیل ہم پر 6 مہینے بعد دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگا. عرب ممالک کی طرف سے بھی ایک گارنٹی مانگی جائے گی کہ جی ایران ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا, اس طرح کی بات ہوتی. لیکن یہ جو ہے اس پہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں یا یورینیم کی افزودگی کے ٹیکنیکل معاملات ہیں اس میں وقت لگے گا. لیکن اگر یہ پازیٹیوٹی جو اکنامک ایشوز کی ہے, سینکشنز ورسز اسٹریٹ آف ہرمز, تو یہ بہت اٹ ول گو اے لانگ وے towards creating the positive atmosphere for longer negotiations. ٹھیک ہے, لیکن خرم دستگیر صاحب یہاں پر ایک چیز ہے, جیسے جو خلیجی ریاستیں ہیں عرب ممالک جنہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اب تک جنگ میں, اور انہوں نے they also had to take the hit, معاشی طور پر بھی لینی پڑی ظاہر ہے, اور جس طرح سے ان کے انفراسٹرکچر کو asymmetrical warfare کے اندر نشانہ بنایا گیا, ان کے لیے بھی تو کچھ ہوگا ٹیک اوے کہ دس از دا بیئر منیمم دے وانٹ ایٹ لیسٹ کہ اس بات چیت کے ذریعے ہو جس سے پھر ان کی سیکیورٹی سمیت اور جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں. جی, لیکن یہ آئی تھنک سیکنڈ آرڈر پریفرنس ہے ان کا بھی. اگر بین الاقوامی تجارت بحال ہوتی ہے جن کا سارا دار و مدار ایکسپورٹس کے اوپر ہے, جیسا میں نے کہا انرجی کی بھی اور نان انرجی کی بھی, اگر وہ بحال ہوتی ہیں تو ان کو بھی فوری طور پہ ایک ریلیف آئے گا. اور ایک جو میں کہوں گا نارمل سی, جو عام طور پہ ہم جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے, لیکن اگر ایک امن کی امید اور ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو معاشی ترقی ہے جو اس وقت بالکل مفلوج ہوئی ہے, اس کا دوبارہ شروع ہونا ان کے لیے بھی بہت ایک مثبت ہوگا. لیکن آپ نے درست کہا کہ اگلے سٹیج میں غالباً یہ سب جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور جس پہ آئی تھنک بہت زیادہ گفتگو ایران کے ساتھ جب 2015 میں وہ جو JCPOA کے نام سے اگریمنٹ ہوا تھا اس میں کی گئی تھی, تو اس پہ ایک بنیاد موجود ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کو ہینڈل کس طرح کیا گیا تھا. تو اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے. اصل ایشو یہ کہ یہ جو مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اس سے کوئی ٹرسٹ کی بحالی ہوتی ہے اور اکنامک پازیٹیوٹی آتی ہے, تو پھر انشاءاللہ آنے والے جو سٹیجز ہیں ان میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. خرم دستگیر صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.